اگلا سوال ہے علی بھائی کہ رمضان المبارک میں سحری کے اوقات میں بعض لوگ آخری اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سنن نبی داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں موجود برتن سے حاجت پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ اجازت دی ہے، حکم تو نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ آخری 2 منٹ میں اٹھیں اور برتن ہاتھ میں پکڑ کے لگے رہیں 15-20 منٹ تک، یہ تو کہیں ذکر نہیں ہے، یہ بالکل غلط انٹرپریشن کی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے رہے ہوں تو تم کھانا پینا ترک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ رات کے اوقات میں اذان دیتے تھے نا۔ کس لیے؟ لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس وقت تو اٹھانے کا کوئی سپیکر وغیرہ ذریعہ یا کوئی الارم والی گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی۔ اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے، ان کو جب تک کوئی بتاتا نہیں تھا نا کہ بھئی اب طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری ہو چکی ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کی اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، جس طرح ہمارے پاس ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت ہمارے اینڈرائڈ ایپس ہیں، مسلم پرو جس طرح اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، گوگل میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، سلات ٹائم سافٹ ویئر میں آپ کو مل جائے گی۔ اسلام 360 کا نہیں مجھے پتا اس میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، باقی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی آپ کو دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں اور شہروں کے اس میں نماز کی ٹائمنگ اور ختم سحری یہ ساری مل جائیں گی تھرو آؤٹ دا ایئر۔ آپ کسی وقت بھی اس میں آپ ڈالیں تو وہ آپ کو نکال دے گا فرنٹ پیج کے اوپر ہی۔ تو یہ فیسلٹیز پہلے تو نہیں تھی، اذان ہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کا کہ بھئی ختم سحری ہو چکی ہے، اذان ذریعہ ہوتا تھا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، تو وہ جلدی جلدی اس سے حاجت پوری کر لے۔ کیوں؟ کہ اذان جب ختم سحری کے لیے دی جا رہی ہے، اس زمانے میں اذان ہو رہی ہے ایگزیکٹ ختم سحری کی، آج کل اذان ہو رہی ہے فجر کی، ختم سحری کی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آج مثلا جیلم میں ختم سحری تھا نا 3:35، چھٹا روزہ ہے آج 1440 ہجری، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 3:35 پہ اذانیں شروع ہوں گی، کچھ 3:35 پہ ہو جائیں گی، کچھ 3:40 پہ، کچھ 3:45 پہ بھی ہوں گی، کیونکہ وہ فجر کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اذان ہوتی فجر کے لیے۔ اس زمانے میں ڈوئل پرپس تھا، اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی، اور وہ اذان ہوتی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی، اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان ہوتی تھی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جب اذان دے رہا ہو نا تو کھانا پینا ترک کر دو، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو وہ اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے، جب ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت کھا رہا ہے تو وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے جلدی جلدی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ مطلب یہ کہ اذان کے دوران وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں صبح صادق کا وقت ختم ہو کے فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ اچانک تو کوئی بم نہیں نہ پھٹتا کہ جی ایک وقت دوسرے میں داخل ہو گیا، آہستہ آہستہ وقت داخل ہوتا ہے نا۔ سورج بھی دیکھیں 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی ٹکیا کو باہر نکلنے کے لیے، ایک دم تو سورج باہر نہیں آ جاتا نا۔ اس طرح وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے درمیانہ، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک اجازت دے دی گئی کہ جی اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے بائی چانس اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچا تھا، اب اذان شروع ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لے، کیونکہ ظاہر اس کے لیے کاٹنا بھی مشکل ہوگا، اور ویسے بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، اس کے کھانے میں برکت ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کا فرق ہی سحری کا فرق ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس برتن میں سے لے لو جلدی جلدی، تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص لے کے اٹھا ہے، یعنی ایک بندہ 3:30 پہ اٹھا ہے، اس نے سحری شروع کی ہے اور 3:35 کے اوپر ختم سحری ہو گئی ہے، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جلدی جلدی اس کو پورا کرے۔ اب یہ نہ کرے کہ آخری اذان تک وہ کھاتا رہے، ایک ہی اذان تھی، یہاں تو اذانیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اس حساب سے تو اذانوں کے اوپر ہی اٹھنا چاہیے، تو تب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اذانوں کے ختم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور الٹا یہاں پہ اہل حدیث کے ہاں تو ایک بڑا اس کی غلط انٹرپریٹیشن، میں 2008 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا، تو وہاں میں نے یہ ایک عبرت ناک منظر دیکھا، 600-650 لوگ وہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں مرد ملا کے،
عورتیں الگ تھیں مرد الگ, کہ وہ ہمیں سحری کے لیے اٹھا لیتے تھے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے, سحری لوگ کرتے تھے, تسلی سے سحری کر کے پھر وہ مسجد میں, بہت بڑی مسجد تھی, واک بھی کرتے تھے. جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولروں کی طرف بھاگتے تھے اور پانی پیتے تھے. جی وہ جی اذان شروع ہوگی, جلدی جلدی پانی پی لو. تو روزہ تو ہوتا ہی نہیں ایسے. وہ تو اس میں ہے کہ آپ برتن آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ سحری کر رہے تھے, اس دوران اذان شروع ہوئی. یا تو اذان شروع ہوئی ہے تو آپ برتن پکڑنے کے لیے بھاگ گئے ہیں, نہ غلط ہے. تو آپ پہلے ہی بند کریں. میں نے تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی روزے رکھ رہا ہوں, میں تو 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کرتا ہوں. احتیاط کی بات ہے نا جی. آپ جناب آخری منٹ تک جناب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ صرف اس کے لیے فیسلٹی ہے کوئی لیٹ اٹھا, اور بعض لوگوں نے تو روٹین بنائی ہے کہ وہ اٹھتے ہی آخری 1-2 منٹ میں, اور روزانہ اس طرح کرتے ہیں, تو ان کا کیا روزہ ہوگا. آپ دنیا کی عدالت میں بھی وہ کیس لے جائیں تو آپ کو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے کام ہی وہی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک فیسلٹی تھی اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نہ کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھیں ہی لیٹ اور آپ اس وقت میں کھائیں, یا آپ پہلے کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اور جب اذانیں شروع ہوں اس وقت پانی پینا شروع کر دیں. تو سر وہ آپ روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے, روزہ افطار کر رہے ہوں گے, وہ افطار ہی ہو رہا ہوگا, روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے آپ. اور یہی حال ہے غروب آفتاب کے وقت پہ. اکثر مسجدوں میں اذان 2-4 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. آپ نے گھڑی کو فالو کرنا ہے, مسجد کو نہیں. مسجدوں کی گھڑیاں کیا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتی ہیں؟ بہت کوئی بندہ احتیاط کرے تو ہوگا. اگر گھڑی مسجد کی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہے, مسجد کی گھڑی سپوز 3 منٹ پیچھے رکھی ہوئی ہے کسی عالم نے, اور اس کے مطابق اب آپ ختم سحری کروا رہے ہیں, تو آپ کا تو روزہ مارا گیا. کئی ہیں, وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں, مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ ہمارا جو امام مسجد ہے نا, اس نے مسجد کی گھڑی جو ہے نا وہ 5 منٹ جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو بڑا کہتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتا ہے وہ اترتے 1-2 منٹ لیٹ ہی ہو جایا کرتا تھا, تو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے, اس نے مسجد کی گھڑی 5 منٹ پیچھے کر دی. کتنا لیٹ ہوئے گا, کوئی 2-3 منٹ بھی لیٹ ہوئے گا تو پہلے ہی آ جائے گا. کہتے ہیں اب اس کو لاکھ کہتے ہیں یار یہ گھڑی سیدھی کر, صحیح کر. وہ کہتا نہیں گھڑی نہیں سیدھی کرنی, تانوں سیدھا کرنا ہے میں. تو اب چونکہ گھڑیاں ہیں سر, لہٰذا اب کا معاملہ بھی ذرا سختی ہوگا. آپ نے اینڈرائڈ ایپ کے مطابق اور کیلنڈرز, اور خصوصاً آج کل جو ڈیجیٹل واچ آئی ہیں نا ہماری مسجدوں کے اندر, جن کے اندر نمازوں کی ٹائمنگ وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور بلکہ وہ یار دیکھیں انہوں نے گھڑیوں کو بھی انفی شافی بنا دیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں انفی بن کے آپ کو دکھاؤں یا شافی بن کے. تو حالانکہ وہ فرق صرف ایک ہی نماز کا اثر کا ہے, باقی ساری نمازوں کے ٹائم سیم ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ گھڑیاں بالکل صحیح ٹائم بتا رہی ہیں. ہمارے جہلم میں اہل حدیث کی مسجد کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے, 5-6 منٹ کا ان میں مغرب میں فرق ہے. وہ جلدی جلدی افطار کرو کے چکر میں انہوں نے 5 منٹ خود سے ہی ڈال کے پیچھے کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں. جلدی افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو ہم لوگوں نے افطار کر لیا, کیونکہ اس وقت تو انہوں نے یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا, کیونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, یہ بعد میں آیا ہے. ہاں سائنس وغیرہ کے تھرو نہیں, علم غیب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ علم غیب تو بزرگوں کو ہوتا ہے نا, صحابہ کو اور امہات المومنین کو تو علم غیب نہیں ہوتا نا. تو وہ بادل آئے, انہوں نے روزہ افطار کر لیا, تھوڑی دیر بعد سورج کہتی ہیں دوبارہ نکل آیا. تو پھر وہ تابعین نے پوچھا کہ بھئی پھر اس روزے کا کیا بنا؟ ان کا روزے کا کیا بننا تھا, روزہ قضا کیا ہم نے. یعنی آپ اگر غلطی سے بھی پہلے روزہ کھول لیتے ہیں, روزہ گیا نہ گیا. اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا. سورج جو بادل کے پیچھے چھپ جاتا تھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لحاظ سے آج کل یہ غلطی نہیں ہوتی ہے. سر یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا, اس وقت کالے بادل چھا جائیں, سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں, ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود, گھڑی ہے. جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی, وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰ ਹਦੀਸਾਂ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ بوئنگ جہاز بنیا، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن، وہ کہتے ہیں نا وہ جناب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کہ کندھا ان کا چھلا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں میں سہارا دے کے آیا، کندھا چھل گیا تو نہیں اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں آج کل پھر وہ ٹچ سکرین موبائل بھی یوز نہیں کرتے استعمال بس ضرورت کے تحت مجبوری ہے، جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دینا آپ، ٹھیک ہے؟ آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا، گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں آپ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ تو عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فعال ہوتی ہیں، اس میں آتا ہے۔ گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں؟ شافات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے، لیکن سر نہ یہ شافات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے، گوروں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے۔ یہ دارالاسلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی، گوروں نے لگایا۔ خرید فروخت تو جائز ہے نا مشینری وغیرہ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ آپ کی اینڈرائڈ ایپ مسلم پرو پتہ کس نے بنائی ہے؟ کرسچن نے بنائی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ہے اینڈرائڈ ایپ جو ہے، اے بھی لے جاؤ آج۔ اور یار اونتے بزرگ تھوڑے پڑھ لکھ کے سن، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اس وقت دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، اون ہی کچھ کر دیں دے۔ ابھی بھی مسلم پرو جو ہے وہ ایک کرسچن نے بنائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس طرح کی ایپس کی وجہ سے اب آسانی ہو گئی ہے۔ تو آپ جو ہے نا اب گھڑیوں کو فالو کیا کریں، نہ اذان پہ روزہ بند کریں، نہ اذان پہ روزہ کھولیں، کیونکہ نہ ان کی اذانوں کا اعتبار ہے، نہ ان کی مسجد کی گھڑیوں کے سٹینڈرڈ ٹائم ہونے کا اعتبار ہے، نہ ان کے ٹائم ٹیبل درست ہونے کا اعتبار ہے۔ وہ اتنا نہ فرق۔ ہمارا تو اہل حدیثوں کے ساتھ جھگڑا ہی یہی رہتا ہے جیل میں کہ یار تم لوگوں کے بزرگ جو ٹائم ٹیبل بنا گئے ہیں وہ تو دارالاسلام والے جو اب لیٹسٹ بتا رہے ہیں ہمیں، ان کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اور جو گوگل کا اور اینڈرائڈ ایپس کا وہ سیم ہے، آپ کا چارٹ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ چلو اپنی مان لو، دارالاسلام والوں کی نہیں مانتے۔ اب یہ شکر ہے ڈیجیٹل واچ جو آئی ہیں نا، ان کی وجہ سے کافی حد تک مسئلے حل ہو گئے۔ ابھی بھی جو ڈیٹ ہے نا وہ اس واچ کے مطابق نہیں روزہ کھلوا رہے ہوتے۔ ٹھیک۔ اچھا سحری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں، کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، حنفی عالم تھے، کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے، اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا، اس کو غلطی لگی ہے، تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا، ہاں کھا پی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا، اسی لیے وجہ جب روزے ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں۔ ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا، اس کے لیے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ میرے خیال سے پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں۔ نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا۔ کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے آئے سن، اور میں دساں گا وہ کام بھی انہوں صحیح نہیں کیتا۔ دین واسطے آئے سی نا۔ کیڑا دین؟ یعنی اگر کسی بندے نو روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال بن کے اندر باہر کڈی جاوے۔ اچھا یہ دسیا نا سارا تو ٹھیک ہے۔ اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جی جو آپ وہ حنفی عالم کا کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے تو اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھے، یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ روزہ چھوڑ دیں، ایک روزے کی قضا دے دیں، اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو ضرور رکھے، ادروائز چھوڑ دیں۔ یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی تھی کہ امہات المومنین کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام تشریف لاتے نا گھر، پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم ناشتہ پیش کر دیتے تو آپ کھا لیتے،
اور جب ہم کہتے ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. نفلی روزہ آپ نفلی روزے کی نیت آپ دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. دہوہ کبریٰ ہے یعنی سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے, یعنی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر 10-12 منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ تو 40 منٹ کہتے ہیں, وہ تو جل لیے 40 منٹ نہیں, بس ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج آتا ہے نا اپنے ٹریک کے دوران, جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان, وہ روزانہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد وہ مکروہ ٹائم ہے. جیسے ہی زوال آفتاب یعنی زوال ہوتا ہے, آفتاب گرتا ہے, زوال آفتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا. یہ بھی غلط العام ہے, زوال کا وقت کہتے ہیں مکروہ وقت کو لوگ, زوال کا وقت کہتے ہیں ظہر کے وقت کو. زوال آفتاب, آفتاب زوال پذیر ہوا, سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف, تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا. وہ جو مکروہ وقت ہے نا جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے دہوہ کبریٰ. صحیح ہے. تو دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے. نبی علیہ السلام بھی کر لیا کرتے تھے, جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بھیج دیا تو آپ فرمایا ہم افطار کر لیتے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے. یہ گناہ ہے, پتہ ہے آپ کو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. جی یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے, اور باقی دوسرے دین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنے عام ہیں. اگلا سوال بھائی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے, تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں, یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تہاڈی جرت نہیں, یہ بھائی کا سوال ہے. ان کو کر کے دسو, کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے. ٹھیک ہے, جماعت کران دیندے نے تانوں. اچھا سوال ہی پوچھنے دے. ٹھیک ہے, وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیڈ سے پڑھا رہے ہو آپ پیچھے جا کے سپیڈ آہستہ کر دیں. وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا, وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے. ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے, اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر امام سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی آہستہ کر دیں, آگے جا کے کر لیں گے. ہاں کس طرح؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب سے کہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی قرات کا, لیکن تھوڑا سا آہستہ پڑھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور باقی لوگوں سے پوچھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اور یہ کام آپ خود نہ کریں, کسی سفید داڑھی والے سے کرائیں تاکہ اس پہ کوئی غصہ بھی نہ کھائے آپ کو, تو وہ لمحہ پا لیں گے نا, مستنڈے کہہ دیں. ہاں مستنڈے کہہ کے. لیکن یہ بالکل آخر میں کرنا ہے آپ نے, پہلے ان کو علیحدہ ہی لے کے جا کے نا کمرے میں جا کے شہزاد بھائی سمجھانا ہے. ان کے سر کمرے بھی چاہو, ضروری سوال ہے. تو اور میں آپ کو بتاؤں اکثر یہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چھلانگیں بھی مارنی ہوتی ہیں اور قرآن زبانی سے یاد بھی نہیں ہوتا. اگر وہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ آپ تو غلطی پکڑ لیں گے. اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ سامنے بنا ہوا ہے, لوگوں نے اسمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں, مصحف اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ کر کے سپیڈ آہستہ کروائیں, کیونکہ سپیڈ تیز ہے تو سر رمضان کا مقصد اضافی نوافل نہیں ہے, قرآن سننا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں 20 تراویح ہوتی ہیں 20 پڑھ کے نکلیں, جہاں 40 ہوتی ہیں وہاں 40 پڑھ کے. 40 والی پارٹی بھی ہے نا, جی جی, مالکی تو 40 کے قائل ہیں. یہ تو 20 کا تو انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے نا صرف. اور ایون شیعہ کے ہاں بھی ہے, ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے 20 روزوں میں آپ نے 20 تراویح پڑھنی ہے, لیکن جماعت سے نہیں, اپنی اپنی. تو یہ مالکی کیوں 40 پڑھتے ہیں؟ آپ کی تو ویڈیوز میں امام مالک کا جو ہے وہ حدیث 11 رکعت ہے. نہیں آج کل کے مالکی تو پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا قائل ہیں, ہو سکتا ہے کٹر ہوئے تو پڑھتے ہوں گے. سوڈان سارا مالکیوں کا ہے وہ 11 رکعت پڑھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے.
یہ آپ کو جو آپ کے وہ مسٹنڈے مولانا صاحب بتاتے رہتے ہیں نا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، ان کو کہ جائیں سوڈان میں، امام مالک کے ماننے والے ہیں، ان سے کہیں 20 پڑھیں. میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست سوڈان رہا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں کتنا عرصہ، تو کہتا ہم 11 ہی پڑھتے رہے وہاں پہ، اور وہ مالکی تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے بھی، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھتے تھے. اس اسپیڈ کا ایک سلوشن سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن آپ ختم کریں بجائے اس کے کہ ترتیل کے ساتھ اسی قرآن کو کر لیں؟ سولوشنز کی طرف تو ابھی میں سر شروع کیا، مجھے عرض تو کرنے دیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جا کے سپیڈ آہستہ کریں اس کی، امام صاحب کی، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ ڈیوائز کریں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد قرآن سننا ہے، آپ اپنی مسجد بدل لیں، جہاں کوئی صحیح پڑھ رہا ہے وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیں، بجائے مولویوں کے ساتھ پنگا لینے کے. ضروری ہے کہ آپ نے اس مولوی کو ہی سیدھا کرنا ہے جو سیدھا ہونے کے لیے نہیں تیار. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ان سے کہیں یار پورا قرآن ختم کرنا کیا ضروری ہے، آپ آدھا قرآن پڑھ لو. اور صورتوں کے ساتھ پڑھنے کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا. صورتوں کے ساتھ پڑھنے تو سر آپ اکیلے ہی پڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر نے جب وہ تراویح کی نماز شروع کرائی تو اس میں آپ نے کومنٹس دیے کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر میں نوافل پڑھنا ہے، تو وہ تو سب سے افضل ہے. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خود اپنا مصحف اٹھا کے نا، تو سر مسجد کے کونے میں نا آپ جماعت کرائیں، آپ اپنے گھر میں کرا لیں بیوی بچوں کو کھڑا کر کے. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے. قیام اللیل گھر میں کرنا افضل ہے مسجد کی نسبت. اچھا جی جی، یہ ہم نے تو پچھلی دفعہ یہ آپ سے سنا ہوا تھا، لیکن ظاہر ابھی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا، تو یہی یہ فرما رہے تھے اس کے برعکس، یہ آپ کہہ لیں جو آپ نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور اس کے اوپر جو ثواب والے معاملات بھی ہیں. وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. وہ ٹھیک ہے. یہ کون سی نماز تراویح ہے؟ ہاں نماز تراویح رات کی قیام جو ہے، تو یہی لیکن یہ اس صورت میں جب آپ قرآن سن رہے ہیں، ایک بندے کو قرآن نہیں آتا تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھے. ایک بندے کو قرآن آتا ہے یا وہ خود پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے. اصل مقصد قرآن سننا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ کر لیں. آپ کو ہوتا ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن آ کے کرا کرتے تھے، اور ایک سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. اور یہ حدیث اسی میں ہے وہ جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رو پڑی، پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. تو وہ جو روئی کیوں تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس 1 دفعہ آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے. تو رو پڑی اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مر کے میرے پاس پہنچو گی، تو اس پہ وہ مسکرا پڑی. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو یہ سپیڈ والا معاملہ جو ہے نا جی، کوئی فائدہ نہیں سر. آپ اگر پیچھے کھڑے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف پیچھے کھڑا ہونے کا مجھے ثواب مل رہا ہے، نہ قرآن کا ثواب ہے. اور قرآن نہیں سمجھ آ رہا، چپ کر کے میرے بھائی فرض پڑھ کے سنت وطر پڑھ کے گھر جا کے سو جاؤ اور صبح فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں. یہ میں آپ کو پوری رات کے قیام کی گارنٹی دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو پھر فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کی قیام کا ثواب ہے. ہم تو کہتے ہیں لیلۃ القدر حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ شارٹ کٹس شریعت نے خود دیے ہوئے ہیں. ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ فجر سے اشراق تک مصلی پہ بیٹھے رہیں، یہ لمبا ہے. اور ایک شارٹ کٹ اس کا یہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے، اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا. ایک طرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے تو وہ اس کے روزے داؤدی روزے صوم الدہر والا وہ شمار ہوگا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا. اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ دے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. اور اس کا بھی شارٹ کٹ ہے جو صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. 6 روزے کدھر مہینے کے 3 روزے 36 اور کہیں 365 کا آپ آدھا کر لیں، تقریباً 250 کے قریب روزے رکھنا پڑیں تو تب آپ جا کے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کدھر 250 کدھر 6 روزے. تو شارٹ کٹس اویلیبل ہیں، آپ وہ استعمال کریں. مسجد بدل لیں.
اور ادروائز کوئی فائدہ نہیں, آپ مصحف خود اٹھا کے پڑھیں سر. اور میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم قرآن سننے کے عموماً عادی نہیں ہوتے ہیں. قرآن پڑھا جو جا رہا ہوتا ہے نا, وہ قرآن عام طور پر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں, وہ جب کوئی پڑھ رہا ہو نا قاری تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. جیسے ہی دوسرا قرآن شروع ہو نہیں سمجھ آتا. کیوں؟ آتی نہیں, آتی نہیں ہے ہمیں. سورہ فاتحہ کتنی بھی تیز کوئی پڑھ رہا ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے. اس کا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں, میں نے جو پچھلے دنوں کیا ہے. میں جس مسجد میں قیام کر رہا ہوں نا, تو اس مسجد میں قاری صاحب کی بڑی اچھی قرات ہے, لیکن وہ مچھروں کی وجہ سے آج کل وہ اندر شفٹ ہوئے ہیں, اندر والے پورشن میں, یعنی وہ ہال کے اندر. ہال میں انہوں نے لگائے ہوئے اسپیکر, اوپر ڈوم ہے اتنا بڑا. اب وہ آواز ٹکراتی ہے, گونجتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ فاتحہ کے. میں نے بڑی کوشش کی, حالانکہ مجھے اچھا خاصا قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے, یعنی مجھے کوئی آف دا وے بھی پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے, کون سی آیات پڑھ رہا ہے. بڑی کوشش کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو میں نے پھر تجربہ کر کے نا مصحف ہاتھ میں اٹھا لیا, تو ایک ایک لفظ صحیح سمجھ آ رہا ہے. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کروں, پھر سمجھ آنا بند ہو جائے. پھر میں نے کہا یار یہ قاری کا قصور نہیں ہے, آواز گونجنے کی وجہ سے وہ باریک کنسنٹریشن جو آپ کو ٹائنیز ڈیٹیل تک چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی. تو میں نے اسی لیے کلپ پچھلی دفعہ ایک ریکارڈ کروا کے چڑھا دیا ہے کہ نماز تراویح میں کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن دیکھ کے آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ اسی لیے کہ آپ اپنے اینڈرائڈ فون کو ایئر فلائٹ موڈ کے اندر کریں اور پیچھے کھڑے ہو جائیں, مصحف اٹھا کے کھڑے ہو جائیں, سامنے ڈیسک رکھ لیں, سجدے میں جاتے وقت اس میں رکھ لیں, اور ویسے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں. اور نماز میں رفع الیدین ایسے کر لیں, کافی ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا ہے نا, یہ قبلہ رخ ہو جائے گا, یہ نہ بھی ہو, ہاتھ آپ نے اٹھا لیا, آپ کو رفع الیدین ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ مصحف ہاتھ میں رکھیں. تو یہ جہاں پہ تیز قرآن ہے, آپ ذرا ایک دفعہ تجربہ کریں کہ مصحف ہاتھ میں رکھ کے نا یوں سننا شروع کریں, تو آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو تراویحوں کی تھکاوٹ بھی نہیں. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن رکھ لیں. مجھے تو چونکہ ترجمے والے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی, الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تو میں تو یقین کرے بہت انجوائے کرتا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں قرآن نہیں آتا تھا, بچپن میں بات کر رہا ہوں, تو جناب پنڈلیاں سوج جاتی تھی. اب جناب پورا قیام اللیل ختم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں او یار یہ تو سورت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑا اور پڑھ لیتا بندہ. یہ ٹیسٹ آپ بھی فیل کر سکتے ہیں عربی سیکھے بغیر. آپ ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں, اور وہ عربی پڑھ رہا ہو نا, اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ عربی بھی سنتے جائیں گے دیکھ کے, نیچے سے ترجمہ بھی پڑھتے جائیں, کچھ عرصے بعد آپ کو کئی الفاظ کے ترجمہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اینڈرائڈ فون میں بھی آپ ترجمے والا کھول لیں عربی کی بجائے, تو آپ تھوڑا تھوڑا نیچے بھی نگاہ ڈالتے جائیں تو آپ بڑا انجوائے کریں گے. اسی انجوائمنٹ میں آپ کی تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. لیکن یہ آپ 1.5 اینٹ کی مسجد لادا نہ بنائیں, نہ مصلی لادا کریں. تو ویسے تو یہ باتیں ہی ہیں لکھنے والی, اتنی جرت نہیں کسی کی امام کے ہوتے ہوئے. امام جماعت کرا رہا ہے اور وہ سائڈ پہ کونے میں نیچے مقتدی لے کے چمڑی نہ لا دیں تہاڈی مولوی, وہ تہاڈی آخری نماز ہوئے گی پھر اس مسجد کی, وہ کہیں گے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. لیکن بعض جگہ لوگوں میں ایسا حوصلہ ہوتا ہے. میں نے اسلام آباد میں کچھ مسجدیں دیکھی ہیں جن کے 2 پورشن ہیں, تو انہوں نے تنظیم اسلامی والے, آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا رمضان کا پیکج ہوتا ہے ان کا, وہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں, رات کو 1:30-2 بجے وہ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں. تو وہ پھر بعض جگہ تو مسجدوں میں ان کو مل جاتی جگہ, بعض جگہ وہ شادی ہال کرائے پہ لے لیتے ہیں. تو F10 کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے, تو اس کی پوری بیسمنٹ انہوں نے تنظیم اسلامی والوں کو دی ہوئی تھی. تو اوپر امام صاحب اپنی کراتے تھے, اس کی آواز نیچے نہیں جاتی تھی, نیچے کی آواز اوپر نہیں جاتی. تو اگر اس طرح کے 2 پورشن ہوں تو آپ اپنا کو قاری لے کے اور کھڑا کر لیں بے شک, تو انشاءاللہ تعالی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی؟ ٹھیک. اگلا سوال ہے, ایک مفتی صاحب کا سوال ہے انجینئر صاحب سے. جی جی. کہ بعض لوگ جو مزدور پیشہ ہوتے ہیں, سخت محنت والے کام ہوتے ہیں دھوپ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مزدوری کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے, اور اگر روزہ رکھ لیں تو پھر مزدوری نہیں کر پاتے. تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ مؤخر کر سکتے ہیں, کوئی ٹھنڈے ماحول میں رکھ لیں. ٹھنڈے ماحول میں بھی جب رکھیں گے تو مزدوری تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی. موسم کی سختی تو وہ ایک فیکٹر ہوگا نا. آپ ذرا مجھے سخت سردیوں میں بھی پورا دن مزدوری کر کے روزہ رکھ کے بتائیں, بہت مشکل کام ہے. اور مزدور طبقے کو تو 11 بجے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, پسینہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب میرے کندھے پہ رکھ کے نا
بندوق چلانا چاہتے ہیں. مجھے آپ سمجھ آئیے کہ مفتی صاحب یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ کلپ کاٹ کے کہیں دیکھو انہیں کیا مزدوروں تو روزہ ہی کوئی نہیں. نہ اس کا سلوشن ہم نے بہت پہلے دے دیا ہے. میں نے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ 4 نشستوں میں ڈیٹیل لیکچر یہیں پہ ریکارڈ کروایا, مسئلہ 53A B C D. اس میں نے ہر چیز کا سلوشن دیا. اس کا سلوشن میں نے یہ دیا تھا کہ اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس کروڑوں کا چندہ آتا ہے وہ اپنے محلے کے جتنے مزدور ہیں ان کے 1 مہینے کا راشن کا خرچہ اٹھا لیں, بلکہ وہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جن لوگوں نے فدیہ دینا ہے مریضوں کا وہ میرے پاس جمع کرائیں, جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے وہ جمع کرائیں, جنہوں نے رمضان کا فطرانہ دینا ہے وہ جمع کروا دیں میرے پاس, کیونکہ میرے پاس غریب مزدور ہیں جن کو میں 1 مہینے کا راشن ڈلوا کے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تسلی سے گھر بیٹھ کے روزے رکھیں, ان کو رمضان کے مہینے میں مزدوری نہ کرنی پڑے. یہ میں نے سلوشن دیا ہے سر. اس کے علاوہ کوئی ہے سلوشن تو بتائیں. کوئی سلوشن نہیں ہے. سردیوں میں بھی کوئی مزدوری نہیں کر سکتا سر, لیکن روزے تو موقوف نہیں کیے جا سکتے. اس کا حال ہی یہی ہے کہ یہ مفتی صاحب جو اتنی انجوائے کر رہے ہیں لائف اپنے ان چندوں کے اوپر, تو جدھر یہ اپنے مدرسوں کے لیے, اپنی گاڑیوں کے لیے, اپنے لیے پلاٹوں کے لیے چندے لے رہے ہوتے ہیں, جو دین کے لیے پلاٹ لیتے ہیں نا وہ, اس پہ انہوں نے مدرسہ بنانا ہوتا ہے لڑکیوں کا. پھر وہ لڑکیوں کے مدرسے کو چلانے کے لیے ایک عالمہ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر عالمہ ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان کی محرم بھی ہو. تو پھر مفتی صاحب پھر خود ہی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے خود ہی شادی کر لیتے ہیں. پھر وہ ایک عالمہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مدرسہ نکی نو کھول کے دیتا نے. نکی والی جڑی ہے نا وہ والا مدرسہ چلاندی ہے, وڈی والی جڑی ہے وڈا مدرسہ چلاندی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس تو چندہ باکسز بھی ہیں کہ ان کو ڈلوائے. ویسے گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ چیزیں زکوٰۃ کا نظام مینیج کیا جائے تو ان لوگوں کو بیت المال سے پیسہ جانا چاہیے. یہ اب آپ ترغیب دلانی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ لوگ مزدوری بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں. ہم بھی بچپن سے ہمارے علماء جو ہے بڑے بڑے واقعات سناتے ہوتے تھے نا, وہ جناب ایک بڑا مزدور سی جی مزدوری کر رہا سی جناب, ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا, اس کو کہا پانی پی لے, اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. اوے کتنے ہے مزدور, دکھاؤ منو, جھوٹے ہو. ہم بھی بڑا خوش ہوتے تھے. آپ مزدور لے آئے نا جو پورا دن مزدوری کرتا ہو اور وہ قرآن پہ حلف لگ کے کہے کہ جی مجھے ایمان کی موت نہ آئے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, بتائے وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں. کوئی مزدور روزہ نہیں رکھتا. یہ کہانیاں کروا رہے ہیں آپ کو, پاسبل ہی نہیں ہے. اس طرح کی مزدوری میں جو آپ دھوپ میں سڑکیں بنا رہے ہیں یا اینٹیں اوپر لے کے جا رہے ہیں پورا دن, کون مزدوری کر سکتا ہے؟ اور سر کئی علماء نہیں روزہ رکھتے ہیں. ہاں میں خود بھی جانتا ہوں. وہ مزدور نے وہ امت کی خیرخواہی کے لیے پوری امت کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. یعنی ہم جانتے ہیں کئی علماء کو کہ جو روزے نہیں رکھتے. ویسے ہے ہی آکورڈ بات ہے لیکن نہیں رکھتے. اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف میں دیہڑی بہ کے ٹھنڈے دوڑے بھی کھانے نے. جی جن لوگوں نے خود سرو کیے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا. تو حالانکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا جی. اے سن لو مفتی صاحب, دوڑا کھانا جائے تو مسجد باہر نکلو, گھر جا کے کھاؤ. کرتے ہیں لوگ اس طرح. مجھے بتائیں یہ کھوجے بغیر روزے والے لوگ کیا عوام الناس میں ہی ہیں؟ علماء میں نہیں ہوں گے؟ ان میں بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک امام مسجد تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. کبھی کبھار وہ فجر کی نماز میں ڈنڈی مار جاتے تھے. گرمیوں میں ظاہر بڑی مشکل ہے. تو مسجد کمیٹی کے جو صدر تھے نا وہ بھی بڑے وہمی آپ کی طرح. وہ ان کو مسجد اٹھا کہتے تھے جی وضو ہی بیٹھے ہو, سچ سچ دسنا اپنی پڑھی سی جی فجر؟ کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھی. اپنی بھی نہیں پڑھتے ہیں جب جماعت نہ کرا رہے ہوں. اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ دیکھیں جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں یہ سنت نوافل کس طریقے سے روند رہے ہوتے ہیں. جو بندہ فرض نماز 120 کی سپیڈ پہ پڑھاتا ہے وہ اپنی نفلی نماز جو ہے سنتے ہیں اور نوافل 240 کی سپیڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نمازوں میں اگر وہ پڑھ رہا ہو, کئی تو ویسے ہی نہیں پڑھتے, وہ سیدھا اجرے میں ہی چلے جاتے ہیں. آخری وقت میں بھی اجرے سے نکلتے ہیں, پھر دوبارہ اجرے میں چلے جاتے ہیں. تو وہ حدیث پہ عمل کرتے ہوں گے نا کہ گھر پہ پڑھنی چاہیے. نہیں, اللہ کرے کہ گھر میں پڑھتے ہوں وہ, اللہ کرے.
ویسے حجرے سے جو لیک ویڈیوز آتی ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں. نہیں اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں, نہیں علماء حق نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. اچھا یہ مصحف کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, یہ عموماً اہل حدیثوں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اہل حدیث عالم نے بتایا کہ یار یہ اس میں بے ادبی کا بھی بڑا عنصر ہے, اور پھر آپ جتنا چاہیں وہ سننے کی کنسنٹریشن رکھیں, آپ کبھی نہ کبھی پڑھ بھی جاتے ہوں گے فلو میں. تو کیا ہوگا, پڑھ لیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. ہاں وہ قرآن کی سورہ الاعراف کی 204 نمبر آیت ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. تو یہ اہل حدیث جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہو فاتحہ تو آپ پھر بھی فاتحہ دب کے رکھیں, اس وقت ان کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہیں یاد آتی. ہاں یہ سوال اچھا ہے. ہاں یہ ادھر کے لیے ہو گیا نا. ہاں ادھر کے لیے ہو گیا. تو ہم تو قائل ہی نہیں ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے, جب تک سکتہ نہ ہو. اور باقی رہا یہ والا, کون پڑھتا ہے جی سر؟ کوئی نہیں پڑھتا. میں عرصے دراز سے مصحف اٹھا رہا ہوں, کبھی غلطی سے بھی نہیں, حالانکہ مجھے تو قرآن کی زبانی آیات بھی آتی ہیں. تو دل میں کو پڑھ رہا ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ کو بتاؤں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصحف دیکھ کے پڑھ لے گا نا ایک آیت بھی, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا ہاں وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امام ہے, دیکھیں نا مسئلے تو پھر بناتے ہیں نا, بوٹی والا تو مسئلہ بنایا نا انہوں نے کہ آپ دھاگا باندھ کے تو گلے میں ٹپکائیں, پھر کھینچ لیں, پھر ٹپکائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں ویسے اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر دھاگا ٹوٹ گیا پھر روزہ ٹوٹ گیا. ہاں یہ بات صحیح ہے انہوں نے, اگر سر دھاگا ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اگر کوئی جان بوجھ کے آپ کو پانی پلا دے نا, آپ کے منہ میں ٹپکا دے اور الگ سے نیچے, آپ کا روزہ پھر بھی چلا جائے گا. اس کا گناہ اس پہ ہوگا لیکن روزہ ختم ہو جائے گا. ہاں بھول کے کھا پی لیں تو بخاری مسلم میں آتا ہے, پھر نہیں ہوگا. اچھا وہ واپس آ جائیں, وہ کیا بات ہو نہیں رہی تو اگر کوئی میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے پانی, او یار کوئی نہیں کرتا, سارے فرضی مسائل ہیں. ہاں میں وہ بتا رہا تھا, وہ فرضی مسئلہ لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں کہ اگر آپ امام امامت کروا رہا ہے اور سامنے کی دیوار پہ قرآن کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں اور نماز پڑھاتے اس کی اس پہ نظر پڑ گئی, اور پڑھنے کے دوران اس نے ان آیات کو یوں دیکھا, تو وہ غور کرے کہ وہ جب وہ پڑھ رہا تھا اس وقت وہ دیکھ کے پڑھ رہا تھا یا اپنی یادداشت کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. اگر وہ یادداشت کی وجہ سے پڑھ رہا تھا تو نماز قائم ہے, اور اگر وہ اس وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ ادھر سے دیکھ کے پڑھ رہا تھا تو نماز گئی. دیکھیں نا علماء نے کتنی خدمت کی ہے, کتنے باریک مسائل آپ کو بتائے ہیں. اس طرح کا مسئلہ کہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے جناب. یہ علماء نہ اگر ہوتے, اگر بزرگ نہ ہوتے تو یہ دین. پیچھے والی کی بھی گئی ساری ہیں, پیچھے والے دی بھی مقتدی دی. ہاں پیچھے والی تو ویسے ہی گئی, پیچھے والی تو ویسے ہی گئی. امام گیا تو پیچھے تو ویسے ہی گیا سر. ہاں جی ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ میں استھما کا مریض ہوں, پرماننٹ ہوں, دمے کا مریض, روزے بھی بڑے شوق سے رکھتا ہوں, لیکن بعض دفعہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو انہیلر کا استعمال کر لیتا ہوں, کیا یہ روزہ باطل کر دیتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں انہیلر کے اوپر اگر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو سگریٹ پینے والے بھی میدان عمل میں اتر آئیں گے, کیونکہ بعض لوگ جو انہیلر کو صحیح کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیلر سے کوئی چیز آپ کی یعنی معدے میں تو نہیں جاتی, وہ تو پھیپڑوں میں جاتا ہے, تو وہ تو سر سگریٹ بھی پھیپڑے میں جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی نہیں تو پھر تو وقفے جا کے فرحان صاحب نے سگریٹ لا دینا, میں کیا کراں گا, ریکارڈنگ ہی روک گئی تھے. نہیں ایک طرف نشہ ہے, دوسری طرف مجبور. نہیں نشہ اسے کو چھوڑیں, روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں. جیسے گالی دینا ہے تو گناہ ہے, لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے, لیکن غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی ہے روزہ توڑنے کے اعتبار سے. سگریٹ پینا صحیح ہے غلط ہے, وہ تو ہم کہتے ہیں غلط ہے, لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, کیونکہ یہ بھی آپ انہیل کر رہے ہیں جس طرح کہ انہیلر کر رہے ہیں, وہ بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی مسئلہ ہے, ساڈا بھی کام چالو نہیں ہوتا جو تک پیئیں گے نہیں. کتنے لوگ ہیں وہ افطاری سگریٹ سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں معدہ ہی نہیں چلتا, حالانکہ ان کا وہم ہے, اس طرح نہیں ہوتا. انتہائی نقصان دہ چیز ہے سگریٹ, تو یعنی سختی سے اس کو منع کرتے ہیں. تو انہیلر کے اوپر آ جائیں. اب آپ انہیلر کا جو مسئلہ ہے نا, اب چونکہ قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا.
اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور اس کو بھی ہر دفعہ نہیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے انہیلر لینے کی، اگر وہ اتنا انہیلر لے لیتا ہے سانس کو جاری کرنے کے لیے تو اجتہاداً اس کا روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شرعی ایک مریض ہے۔ کئی ایک چیزیں تو ہم ویسے بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گاڑیوں کا دھواں۔ آپ پتہ ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دلی شہر میں روزانہ ہر بندہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کرتا ہے فضا سے، بغیر سگریٹ پیے۔ کڈا بڑا عذاب ہے جی، ایک بندہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو اور وہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کر رہا ہو، اس کے پھیپھڑے تباہ و برباد ہو رہے ہوں۔ وہ جو فاگ آ جاتی ہے، وہ جو گرمیوں سموگ جسے کہتے ہیں، سموگ پلس فاگ، تو اس کے علاوہ بھی یعنی جو انڈسٹریز کا دھواں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈیزل یا ان چیزوں کے دھوئیں کی وجہ سے کوئی روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں کسی کو لگاتا، اور ظاہر ہے وہ ہم خود بھی نہیں انہیل کر رہے ہوتے تو آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو خود انہیل کرنے والا معاملہ۔ تو اس میں یعنی اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ جس روزے میں انہیلر استعمال کرتا ہے نا، اس روزے کو شمار کر لے، لیکن احتیاطاً اس کا ایک فدیہ بھی دے دے کہ کل کو اگر وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا، تو وہ فدیہ اس کے ایکویلنٹ قبول کیا جائے۔ باقی جو پرماننٹلی مریض ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب شوگر کا مریض ہے وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی یہ جو ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا اتنی کیٹاسٹرافی کنڈیشن پر؟ نہیں، مسئلہ ہے نا کہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کہ مریض پہ روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں ہے نا، 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کو، ایک مریض کو، کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے۔ اور وہ مریض جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہو، جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو وہ کب مؤخر کرے گا؟ جب دمے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سر دمہ تو پرماننٹ اٹیچ ہے آپ کے ساتھ، وہ تو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونا۔ مؤخر کب کرے گا بندہ؟ جو قرآن پاک میں ہے کہ مسافر ہوگا اور مریض، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سفر سے واپس آ جائے گا۔ ایک مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو اب وہ کیسے مؤخر کرے گا؟ وہ فدیہ ہی دے گا نا اس کے بدلے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا، جو قرآن میں آیا ہے۔ اور جو بندہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، چلیں وہ تو معاملہ الگ سے ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ اپنا جب سحری کرتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں اور کچھ چیزیں گوشت کی صورت میں یا اس طرح کی چیزیں ریشے پھنس جاتے ہیں دانتوں کے درمیان، اور پھر وہ روزے کی حالت میں زبان پر بھی آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس طرح سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا اگر وہ تھوک دیا جائے کھانے کے بجائے؟ نہیں، تھوکنا ہی چاہیے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، جس طرح آپ افطار کر کے، جی نماز میں بھی آپ افطار کر کے مسجد میں پہنچے ہیں، جا کے کلی بھی کی ہے آپ نے، جب آپ جناب مسجد میں پہنچے ہیں ادھر اور نماز آپ نے نیت کی ہے، پھر بھی منہ میں کوئی چیز آ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ آپ اندر تو نہیں کر سکتے، اس کو باہر ہی نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر فجر کی نماز ہے تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اگر اندر کریں گے، ادھر تو نماز ٹوٹے گی، ادھر تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تو اس کا سلوشن یہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، آپ نے مسجد میں قبلہ کی جو دیوار ہے نا، اس پہ تھوک کا نشان بلغم کا دیکھا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کھرچا۔ سر یہ ہے پروٹوکول۔ کبھی کسی مفتی نے صفائی کی ہے مسجد کی؟ وہ تو اپنی جوتیاں بھی صاف نہیں کرتے ہیں۔ میں مفتیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بیہاف پہ، کیونکہ وہ وارث ہیں نا علماء، دین کے علماء۔ میں ظاہر ہے میں کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام تو یہاں نہیں لوں گا نا، کیونکہ وہ کلیم تو نہیں کر رہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں نا۔ صفائی کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے، تو میں اگر تھوک آ جائے تو اپنا تھوک اپنے بائیں پاؤں کے نیچے پھینک کے اسے مسل دو، اور یا اپنے تھوک کو اپنے دامن میں لے کے اسے یوں مسل دو۔ تھوک تو ظاہر پاک ہے نا، مسل سکتے ہیں آپ، یا آپ کو رومال رکھ لیں، ٹیشو میں ایسے نکال کے دوبارہ ایسے رکھ دیں۔ اور یہ پاؤں والا جو کام ہے یہ سر آپ نے کلین والی مسجد میں نہیں کرنا، یہ اس مسجد کے لیے ہے جہاں پہ مسجد نیچے مٹی کی ہو اور آپ جوتی میں نماز پڑھ رہے ہوں۔ سنت ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جوتی میں بھی نماز پڑھی ہے، لیکن کالی والی مسجد میں نہیں، پیوڈ مسجد میں۔ وہاں اگر آپ کو تھوک آ جاتی ہے یا آپ جنازہ پڑھانے گئے ہیں، وہ عموماً لوگ جوتیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، علیحدہ بات ہے جوتی نکال کے پھر جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو لگتے بشکار ہی ہے نا، جوتی تو پھر ہی تھلے ہی ہے نا، تو وہ
تھوک آپ اس طریقے سے پھینک دیں. بلکہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے یہ جب بلغم صاف کیا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کو بتایا گیا کہ یہ ایک امام مسجد ہے جس نے تھوک پھینکا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اور آندہ یہ نماز کے لیے ہے تو اس کو امامت سے اتار دو جو قبلہ رخ منہ کر کے تھوکتا ہے. تو کھانا کھا کے آپ سحری کر کے گئے, آپ کے منہ میں کوئی ذرات تھے ان کو آپ اپنے دامن میں نکال لیں, مطلب منہ سے باہر نکال منہ سے نکال لیں, جیب میں پھینک دیں, صحیح, ٹھیک ہے, چادر میں پکڑ لیں, لیکن اس کو اندر نہیں کرنا, ٹھیک, ٹھیک ہے. یا تھوڑی دیر سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں منہ میں سنبھال کے, صحیح, لیکن وہ پھر تھوک جمع ہو جائے گی, مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور یہی معاملہ ہے افطار کا بھی کہ افطار کے وقت بھی اگر آتا ہے تو آپ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. اچھا, اسی کے ضمن میں وہ کھٹے ڈکار وغیرہ بھی آتے ہیں, حلق تک آ جاتے ہیں, اور ہاں وہ مسئلہ ذرا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان یعنی اوور ایٹنگ کر کے بھی آیا ہوتا ہے تو وہ الٹی, لوگ اسے الٹی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کھٹا ڈکار منہ میں آتا ہے اور وہ اس سے پہلے کہ آپ باہر تھوکیں وہ خود بخود ہی واپس اندر چلا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ٹوٹ تو نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں منہ میں آ گیا, آپ کے قابو میں آ گیا, اب آپ اس کو اندر نہ لے کے جائیں, روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی منہ میں تھوک جمع کر کے نگل لیتا ہے, روزہ نہیں, تھوک سے نہیں ٹوٹتا, بلغم سے نہیں ٹوٹتا, وہ اندر کی چیز ہی اندر ہی گئی ہے نا. لیکن حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کو باہر پھینکا جائے, اور اس میں زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً کچھ تابعین کے اقوال امام بخاری لے کے آئے نا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک بار تھوک لے تو وہ کافی ہے. بعض لوگ وہ وضو کرنے کے بعد تھوکے ہی پھینکتے رہتے ہیں. ایک تھوک سے آپ کے منہ سے جو کچھ نکل گیا, باقی جو کچھ ٹھنڈک ہے نا منہ کے اندر پانی کی تو ٹھیک ہے. آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, باقی حدیث کی کتابوں نبی اسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ غسل بھی کیا کرتے تھے روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, گیلی چادر اوپر رکھ لیتے تھے. آپ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی کلی بھی کر سکتے ہیں, صحیح کریں, لیکن نگلنا نہیں ہے. کلی کریں, اس کے بعد ایک تھوک پھینک دیں تو بس زبان کو ٹھنڈک پہنچ گئی نا اس کی. پانی تو باہر پھینک دیا آپ نے, وہ نہیں نکل رہے, آپ صرف زبان ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا, ذرا سکون آ جاتا ہے. اسی لیے کتا زبان باہر ہانپتا رہتا ہے. یہ مثال تو قرآن میں آئی ہے نا, اس کی میڈیکل ریزن پتہ کیا ہے کتے کی زبان ہانپنے کی؟ وہ یہی ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. گرمی میں زیادہ تر وہ یہ کرتا ہے تاکہ وہ کورڈ ایریا اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو گرمی کم لگے. کیوں شداب اسی لیے کرتا ہے. تو یورپ میں تو کتا منہ سے زبان ہی نکالتا ہوں. میں اور پاس سے ٹور پاؤں گا, ادھر ہی رہو. اچھا, تو روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ سر پہ, اور آپ پتہ یہ اعتکاف والوں کو نہانے نہیں دیتے. اب تو چلیں روزے آہستہ آہستہ نارمل موسم میں آ رہے ہیں. ہم نے تو یعنی وہ روزے بھی دیکھے ہیں جولائی, اگست, ستمبر, کتنے سخت روزے, اور بدبو میں پڑے ہوئے جناب وہ اعتکاف والے, وہ کہتے ہیں نہیں جی جن کپڑوں میں اعتکاف بیٹھا ہے اسی میں اترنا ہے آپ نے. اور وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو آپ غسل بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو بھی کیا تو اعتکاف گیا. یہ پرانے فتوے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ فتاوی رضویہ کی کوئی ایک جلد دریافت ہوئی جس میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو فنائے مسجد ہے نا وہ مسجد کے حکم میں داخل ہے. ادھر اگر کوئی بلا وجہ بھی چلا جائے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور فنائے مسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کی آؤٹر باؤنڈری کے اندر جتنا ایریا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. صحیح, پارکنگ ایریا, ٹوائلٹس, وہاں بلا مقصد بھی جائیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, وہ مسجد میں شمار ہوگا. اور یہ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا نا, نبی علیہ السلام کا فتویٰ اس سے بھی آگے ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر بھی چھوڑنے گئے تھے اعتکاف کی حالت میں. آپ نے گھر بھی جا سکتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے, یا گھر سے کوئی کھانا دینے والا نہیں تو آپ اعتکاف سے کھانا کھانے کے لیے گھر جا سکتے ہیں. مسجد میں ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے, یا مسجد میں ٹوائلٹ تو ہے اس میں لوٹے جو ہیں وہ گندے پڑے ہیں جس طرح ہماری مسجد میں ہے, وہاں تو گزرنے کو دل نہیں کرتا, تو آپ گھر جا سکتے ہیں اپنے ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے. غسل کرنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں, کھانا کھانے, اور کوئی کام نہیں کرنا, ایک کام کر کے واپس آ جاؤ. یہ ہوتے کوئی ٹی وی لا کے تھے جناب فلمیں لا کے بیٹھ جاؤ, بس جو یعنی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کر کے آپ واپس آ جائیں. روزے کے دوران ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں آپ, سب کچھ کر سکتے ہیں, صابن استعمال کر سکتے ہیں, جو مرضی کریں آپ کتنی بار مرضی نہ آئیں, کپڑے جتنی بار مرضی چینج کریں,
کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی سختیاں بیجا خود سے علماء کیوں کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں بھی آپ آسانیاں بتا رہے ہیں لوگوں کو، حدیث میں بھی یہی الفاظ یہ ہیں۔ حدیث میں تو آسانیاں ہی آئیں گی نا۔ نہیں، حدیث میں بھی یہی ہے نا کہ تبشروا ولا تنفروا۔ ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے، لوگوں کو خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، یہ لوگوں کے بیجا- لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو۔ تو یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ان ہے؟ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے۔ آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنیں نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں۔ لیکن یہ سختی تو نہیں، یہ تو نرمی ہے۔ جی۔ خامخواہ ایک بندہ بھوکھا ہے، انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو، وہ تو کہے گا وچ ہی رہے یار، کیا کر رہے ہو؟ نرمی کتنے گئی ہے، انہوں نے چھیڑنے لی گل ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے، تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا، تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا۔ تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے چلے جی، اور کوئی سوال؟ اچھا، یہ والی بات ویسے یہ گھوڑے والی بات یہ ہے، بات صحیح ہے یا یہ کہانی ہے؟ نہیں، کہانی ہے یا نہیں ہمیں سے غرض نہیں، ہم جتنی بھی کہانیاں سناتے ہیں نا وہ اس لیے سناتے ہیں کہ جو کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں نا ہم اس کی صحت میں نہیں پڑھتے، وہ کہانیوں کے تحت آپ بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر یہ بڑھیا والا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام پہ کوڑا پھینکتی تھی، لیکن چونکہ اس کو ایک تلقی بالقبول حاصل ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مزے لے کے بیان کریں آپ۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر ہم کوڑا تو نہیں پھینکتے، آپ سے صرف سوال پوچھتے ہیں تو آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو آپ یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم یہ آپ کو اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب کے طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، اس چکر میں نہ پڑ جایا کریں۔ ٹھیک 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 ہے، وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات، وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے، عرض کر دیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ، تو حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا، اچھا، تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ، ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا۔ سر اے بزرگ ہوں کوئی آ جائے تو لے کے آؤ، تجربہ کرا دینے تو اتنا سوکھا کم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے؟ لوگ یہ سوچ رہے سر کہ شیر نے چھاڑ کیوں دیتا؟ دیکھا بزرگ کتنا تقوی ہوتا ہے بزرگوں کا، کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے من وڈیا کیوں نہیں، وہ یہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس تھی نا۔ اچھا، تو ویسے حضرت صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہی شمار ہوگا، جنگلی جانور ہے نا، ظاہر کتے پہ ہم قیاس کریں گے نا، صحیح، وہ اس میں آتا نا نکیلے دانتوں والا۔ تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا، اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے؟ سوال ہے نا۔ شیر آگے کول بہ جانا، انجن دم لانا شروع کر دینا، بس پھر ٹھیک سی۔ لہذا اے جڑا نا واقعہ نو تھوڑا چینج کرو۔ شیر نے بھی غلو پلید کر چھڑیا نا، گستاخی تو وہ بھی ہو گئی ہے، پلید کا بزرگ نو پلید کرتا انہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگلا سوال علی بھائی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی کمزوری یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ اگر ہو جائے، اگر ایسی صورت میں بحالت مجبوری روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ روزہ توڑ سکتے ہیں نہیں، بیماری کی حالت میں تو ظاہر ہے انسان کی جان سب سے قیمتی چیز ہے، اور جب اس طرح کا روزہ توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا بلکہ صرف قضا کرنی ہوگی۔ یا آپ یہ تین ٹرمنالوجی سمجھ لیں
ایک ہے روزے کا کفارہ، ایک ہے روزے کی قضا، اور ایک ہے روزے کا فدیہ. ٹھیک ٹھیک ہے. فدیہ یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے. وہ قرآن میں ہے تو عام الفدیہ مسکین کو دیا جائے. اچھا، قضا یہ ہے کہ بندے نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بعد میں صحت ہوئی یا عورت کے مخصوص ایام تھے اس کے روزے چھوٹ گئے، بعد میں اس نے روزے رکھے، جتنے روزے چھوٹے وہ اتنے روزے رکھ لے، وہ روزے کی قضا ہے. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. کفارہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تو وہ کفارہ کے ادا کرے گا. بیماری جان بوجھ کے نہیں ہوتی، یہ تو مجبوری ہے نا. صحیح. سفر میں روزہ توڑنا یہ بھی مجبوری ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کا روزہ توڑوا دیا تھا سفر میں. آپ سفر میں روزہ رکھ لیں، بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میں تو نہیں نماز سکتا آدھے سفر میں، تو آپ روزہ توڑ دیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، صرف ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. کفارہ اس صورت میں ہے کہ اگر میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ ایک غلام آزاد کریں گے کفارے کے طور پہ. اس کے بدلے ایک روزہ تو رکھیں گے ہی رکھیں گے، ایک غلام آزاد کریں گے. اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے 60 روزے رکھیں. 60 روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی مسلسل، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اور یہ جو کفارہ ہے نا 60 مسکینوں والا یا 60 روزے رکھنے والا، یہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑ لے تو ہے. کھا پی کے جو روزہ توڑتا ہے نا اس کے لیے کفارے میں اختلاف ہے. حنفیوں کے نزدیک کھا پی کے بھی جو روزہ توڑتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے، جبکہ امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی تعلق قائم کر لیں تو وہ روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو میں امام بخاری کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، اور اس کو سپورٹیو ایک وہ روایت بھی ہے نا المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا پی کے روزہ توڑ لے تو وہ اللہ سے استغفار کرے اور اس کے بدلے ایک روزہ اور رکھ لے اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق جتنا وہ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر کے روزہ توڑنا اور کسی کا کھا پی کے روزہ توڑنا یہ بہت ایکسٹریم ہے. یہ عقل بھی نہیں مانتی کہ دونوں کی سزا ایک لیول کی ہوگی، کیونکہ وہاں تو بچنا بھی ممکن تھا، یہاں تو وہ اپنے ایک بھوک سے مغلوب ہو گیا یا پیاس سے مغلوب ہو گیا اور اس نے تو روزہ توڑ دیا. وہاں جو مغلوب ہونے والا معاملہ ہے وہ تو اس کے کنٹرول میں تھا، وہ بچ بھی سکتا تھا، اس کو ڈیلے بھی کر سکتا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے تعلق نہیں قائم کیا تو اس نے مر جانا تھا یا پیاس کی وجہ سے اس نے یہ ہو جانا تھا. وہ چیزیں کنٹرول والی تھیں، یہ کنٹرول والی نہیں تھی. اچھا، اسی ضمن میں یہ صرف بتا دیں، اگلا سوال بھی ہے کہ کوئی خاتون اپنے ایام مخصوصہ کو لے کر یا مینسٹرل سائیکل پیریڈ کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہے تو اس کو ڈیلے کر سکتی ہے میڈیسنز کے تھرو کہ وہ اپنے رمضان کے پورے روزے مکمل کر لے؟ جائز ہے، کر سکتی ہے. اس پہ تو بلکہ علماء کے فتوے بھی آئے ہیں کہ جو لوگ عورتیں عمرے پہ یا حج پہ بھی جاتی ہیں نا تو ظاہر ہے کہ اب وہ ظاہر قافلے کے ساتھ ہی سفر کرنا ہوتا ہے، اگر آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں جس سے اپنے مخصوص ایام کو وہ ڈیلے کر سکیں. تو یہاں بھی روزے مکمل کرنے کے لیے اگر اجتہاداً وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں بشرطے کہ کوئی میڈیکل ایفیکٹس اس کے نہ ہو رہے ہوں، کوئی بہت زیادہ ان کے اندر ایسا بگاڑ نہ آ جائے. البتہ جو پرماننٹ ڈیفارم کرنا ہے نا کسی چیز کو، وہ تو تخلیق کو بگاڑنا ہے، وہ تو قرآن میں منع ہے. جیسے کوئی مرد جو ہے وہ اپنی یعنی مردانہ ابیلٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا لے، کوئی عورت اپنی عورتوں والی ابیلٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا لے، وہ تو حرام ہے، سوائے یہ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے. یہاں تو وقتی طور پہ وہ ڈیلے کروانا چاہتا ہے، تو ظاہر پہلے اس طرح کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی اور اس لیے مشکلات ہوتی تھی. اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ پہلے لوگ بادل نکلنے کے اوپر روزہ توڑ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدہ حفصہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بادل نکل آئے، ہم سمجھے غروب ہو چکا ہے، ہم نے روزہ کھول لیا، اور بعد میں سورج نکل آیا تو پھر ہمیں وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی. آج کل گھڑیوں کی وجہ سے ہم اس تکلیف سے نہیں گزر رہے. اسی طریقے سے پہلے اس طرح کی ادویات اویلیبل نہیں تھی، ایوالوڈ ہوئی کہ کوئی عورت اپنے مینسز کے ٹائم کو ڈیلے کروا سکے. اب اگر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس طرح کرنے سے میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی تو ضرور کر لیں. صحیح، جائز ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات سحری کے بعد نماز فجر کا ویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جھونکے آ جاتے ہیں نیند کے یا غنودگی کے بعض دفعہ،
تو اور ایسی سچویشن ان کے ساتھ بعض دفعہ نماز میں بھی ہوتی ہے، تو کیسے نماز باطل یا وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے؟ یہ عموماً تو اس وقت ہوتا ہے نا جب ختم سحری کے بہت دیر کے بعد فجر کی نماز ہو رہی ہو. یعنی آج کل ختم سحری ہو رہی ہے 3:35 پہ، اب جا کے 4:30 بجے اگر آپ کروائیں گے فجر کی نماز، اتنی دیر کون جاگے گا بیچارہ؟ جس طرح کہ پہلے 1-2 روزوں میں ہوتا ہے، خصوصاً حنفیوں کی مساجد میں ان کی جا کے ہو رہی ہوتی ہے جا کے تقریباً 4:40 پہ فجر، اور ختم سحری ہو رہی ہوتی ہے 3:35 پہ. تو پہلے دن تو مصیبت پڑ جاتی ہے، وہ خود بخود پھر اگلے دن پیچھے لے آتے ہیں. ویسے وہ پورا سال کہتے ہیں کہ اہل حدیث غلط نماز پڑھ رہے ہیں اندھیرے میں، اور خود رمضان کی افضل 3 نمازیں وہ غلط پڑھتے ہیں ان کے ڈاکٹرائن میں. ہمارے نزدیک تو صحابہ میں 2 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اندھیرے میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو روشنی میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھتا ہے. اور روشنی سے مراد ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے. دونوں طرف صحابہ کرام کے یعنی فتاویٰ موجود ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم تو دونوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا جو اپنا عمومی عمل ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور سر وہ اندھیرے میں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ نماز بہت لمبی ہوتی تھی. سر جب فجر کی نماز آپ کی 40-50 منٹ کی ہو تو اندھیرے میں شروع ہونی ہوگی نا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی ہم جب سلام پھیرتے تو سورج روشن ہو چکا ہوتا تھا. روشن سے مراد سورج باہر نہیں نکلا تھا، تو یعنی دن روشن ہو چکا ہوتا تھا. یعنی آپ علیہ السلام طلوع فجر کہ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز شروع کرتے، اور طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے وہ ختم ہو رہی ہوتی تھی. لمبی نماز ہوتی تھی، اتنے لمبی اس میں قرات کی جاتی تھی. وہ اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی. اب جن لوگوں نے نماز ہی مختصر پڑھنی ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ بندوں کو اور سونا دے، آخری وقت میں ہی نماز پڑھا لیں. وہ نماز تو مطلب غروب یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کو فجر کی نماز پڑھا لیتا ہے، وہ جائز ہے. تو اس سوال میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے آتی ہے. اونگنے سے جناب وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی سوال اکثر ہوتا ہے، کیونکہ بھی اکثر وضو کی حالت میں اونگ پڑتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ غافل ہو کر اونگ نہیں رہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جاگو میٹی، کہ انسان نہ سویا ہوا ہے نہ جاگا ہوا ہے، درمیان کی کنڈیشن میں ہے، اس کو ہلکی ہلکی سائڈ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور نیند بھی اس پہ طاری ہے، وہ جاگ بھی نہیں رہا لیکن مکمل غافل ہو کے سو بھی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں اونگنا. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ اونگتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ ایسے لیٹا ہوا ہے جناب خراٹے مارا اور کہہ جی میں اونگ رہا ہوں، وہ اونگنا نہیں ہے. وہ تو غافل ہو کے سو گیا، اس کا وضو گیا نہ ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اونگنا یہ ہے کہ آپ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں یوں، اور بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسے ہوا ہے، تھوڑی دیر پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ہلکا سا ایسے ہو جاتے ہیں، یہ اونگنا ہے. اس طرح بعض اوقات گاڑی میں بھی بیٹھتے ہوئے سفر کے دوران بھی ایسے ہو جاتا ہے. میں تو بڑا ایڈکٹ ہوں، میں تو آئی ایس میں بیٹھتے ہی جیسے وہ چھوٹے بچے کو ماں کی گود میں نیند آ جاتی ہے نا. اب میں ٹریولنگ کر کر کے اتنا عادی ہوں کہ میں چاہے پوری رات بھی پوری صحیح نیند بھی پوری کی ہو نا، تو سفر میں بیٹھوں نا، تو چونکہ مجھے اپنے جاب میں ایک دن میں 300 کلومیٹر بھی سفر کرنا پڑا ہے، تو 300 منٹ تک تو بندہ نہ قرآن شریف یا اذکار تو نہیں کر سکتا، بندہ تھک جاتا ہے. تو آہستہ سے سونے کی عادت ڈالی. تو اب وہ آپ پتہ جن کو آئی ایس میں سونے کی عادت ہے نا، آئی ایس رک جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے. جتنی دیر وہ ٹرین یا آئی ایس چلتی رہے نا تو بندہ سویا رہتا ہے. جیسے ہی ٹرین رکتی ہے نا، یہ آپ کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے. جی جی. ہاں آنا ہوا ادھر. ہمارے ایک یونیورسٹی میں میرا ایک دوست تھا نا، تو وہ فیصل آباد کا رہنے والا تھا. فیصل آباد میں آپ کو پتا ہے گلی محلوں میں بھی وہ لومیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے دھاگے کی. ان کی ایک خاص ٹپیکل آواز ہے، وہ چلتی رہتی ہیں. میں جب اس کو ملنے گیا میں نے کہا یار یہ تو پوری رات ہی چلتی رہتی ہے، تم لوگ سوتے کہتے؟ وہ کہتا ہے جس دن یہ بند ہو نا اس دن ہمیں نیند نہیں آتی. ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا بندہ. صحیح. اور یہ ہے جو ٹرین پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ٹرین میں کتنی مزے کی نیند آتی ہے، اور جیسے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے ایک دم آنکھ کھل جاتی، کیونکہ آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. بچے کو بھی آپ دیکھیں نا، بچے کو یہ ہمیں تو خیر یہ تجربہ ہوا ہے نا، یہ چھوٹے بچے کو سنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے.
تو کبھی کبھار مجھے یعنی اس فیز سے گزرنا پڑا. ویسے تو ان کی ماں ہی کرتی ہے, تو وہ ماؤں کا ہی حوصلہ ہے. کتنے تو وہ جتنی دیر ان کو یوں آپ لاتے رہے نا تو وہ چپ رہیں گے. جیسے ہی آپ یہ ہاتھ روکیں گے نا تو پھر رونا شروع کر دیں گے. صحیح. وہ ایک فریکوینسی سیٹ ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. غافل ہو کے بعض لوگ تو نماز میں بھی سو جاتے ہیں سر. تشہد میں کئی بار لوگ سو جاتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کو میں نے مدرسوں کے بچوں کو دیکھا ہے, ان بیچاروں کو صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں, رات کو بھی لیٹ سلاتے ہیں. تو بیچارے وہ کئی بار میں نے فجر کی نماز میں دیکھا ہے, سجدے میں گئے ہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں, پھر وہ سجدے میں سو جاتے ہیں, الا ہے کہ ان کو پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے. اب اگر اس لیول کا کوئی سو گیا ہے کہ آپ وہ پکڑ کے اٹھانا پڑ رہا ہے اس کو, تو پھر وضو گیا. اور اگر وہ درمیانی کنڈیشن میں تھا, بعض کا تراویح میں ہو ہی جاتا ہے, دن کی تھکاوٹ ہو, نیند نہ پوری ہوئی ہو, تو تشہد میں بیٹھے ہوئے بعض کا نیند آ جاتی ہے جھونکے. کئی لوگوں کو تو قیام کی حالت میں بھی جھونکے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی حالت جو آپ کو غافل ہونے سے روک رہی ہو, اس حالت میں چاہے آپ گہری نیند بھی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ اس حالت میں آپ گہری نیند سو ہی نہیں سکیں گے. مثلاً قیام میں کوئی بندہ کھڑے ہو کے لمبے لمبے خراٹے لے سکتا ہے, دھڑال کر کے گر جائے گا. یہ وہ حالت ہے جو آپ کو نیند میں جانے سے روک رہی ہے. لیکن آپ اگر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا تشہد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حالت آپ کو نیند میں جانے سے روکتی نہیں ہے. اس میں اگر آپ کے خراٹے نکل آئے ہیں تو آپ غافل ہو کے ہی سوئیں, الا یہ کہ ہلکے ہلکے اونگ رہے ہیں. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. ہم نماز کے انتظار میں, عشاء کی نماز چونکہ نبی علیہ السلام لیٹ کرواتے تھے, بعض اوقات ہم وضو کر کے بیٹھتے تھے تو اونگتے رہتے تھے, ہم اسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حدیث میں نے اینڈ پہ سنائی ہے تاکہ آپ کو پہلے پوری ڈاکٹرائن کلیئر کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ وہی حدیث جو ابو داؤد میں آتی ہے کہ اذان سنو تو برتن میں ہے, تو وہ جو ہاتھ میں ہے اس برتن سے ضرورت پوری کر دو, ضرورت ہی پوری کر دے رہو. صحیح. تو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اچھا علی 4 طرق ہیں. ابھی بھی 10-12 سوال باقی ہیں, اگر آپ چاہیں تو اسی مجلس میں مکمل جائیں چلائیں جب تک جناب وہ ہمیں جو ہے لوگوں وہ کی ریکویسٹ ہے کافی سوال. ٹھیک ہے کریں, جب تک ہمیں یہ یعنی افطار کا ٹائم کیا ہے جی آج؟ میرا 7 بجے کے قریب ہے, 6:58 کے قریب ہے. 6:58 ہے نا, تو اس گھڑی پہ ہوئے ہیں ابھی 6:20. تو اس گھڑی کے مطابق ہم تقریباً 6:45 تک تو چلائیں نا آپ. ٹھیک. ہاں. اچھا اگلا سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا یا وہ مؤخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ 3 ٹرم جو ہیں وہ فدیہ, کفارہ اور قضا, وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں. اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں. یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 آنورڈ. ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں, اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں, سردیوں میں بھی جا کے قضا کر سکتے ہیں آپ. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں قضا ہوگا, یہ آپ کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میرے جو مینسز کے روزے چھوٹتے تھے نا رمضان کے, وہ میں اگلے سال شعبان میں ان کی قضا دیا کرتی تھی. البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں فتاویٰ صحابہ کے موجود ہیں کہ اگر کوئی 1 سال سے زیادہ ڈیلے کر دے اس کی قضا, تو پھر وہ 1 روزے کا فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں, قضا بھی رکھے. اس پہ یعنی صحابہ کے یہ فتاویٰ موجود ہیں. اگر 1 سال کے اندر قضا کر لیتے پھر ٹھیک ہے. عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا, قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ جی مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی. اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, یہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے مسافر کو, مریض کو, دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پریگننٹ تھی, 8-9 مہینے اس نے روزے, یعنی وہ 1 سال کے روزے اس کے گئے. اب 2 سال دودھ پلانا ہے, 2 سال کے اگلے روزے گئے, پھر وہ پریگننٹ ہو گئی, پھر 1 سال کے روزے گئے, پھر 2 سال دودھ پلانا ہے.
یوں کرتے ہوئے 5-6 سال کئی 8-9 سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں، تو وہ پھر 9 سال کی قضا کون دے گا؟ وہ پھر اکٹھا فدیہ ہی دے دیں، معافی ہو جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر وہ قضا کر سکتی ہے کرے، ضرور کرے، ٹھیک۔ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو اور سحری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سحری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے؟ پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے، تو آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ تو یہ فتویٰ 30 سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے؟ جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، تو آپ پہلے سحری کھائیں پھر بعد میں، لیکن اس میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا، ناک پہ چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا، تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچنا۔ تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں، جو عورتیں یعنی پریگننٹ یا دودھ پلانے والی ہیں، اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو پہلے یہ کر لیں۔ اچھا، اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتہ تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، تو آپ رات کو غسل کر لیتے۔ صحیح۔ احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صحیح، تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے۔ صحیح۔ جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتہ چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانِ روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے نا۔ اگلا سوال اسی سے ہاں جی متعلق۔ کریں۔ آپ نے جواب دے دیا، اسی کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر معاملہ؟ میں نے بات کی ہوئی تھی نا کہ اس کا روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا، وہ 60 روزوں والا، وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں، قضا، ایک روزے کی قضا کرے اور توبہ کرے، روزہ اس کا بارہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے ٹرکی سے، ان کے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جس اسپتال میں ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، اگر کسی ایسے وقت میں جس میں کبھی علاج کرانا وہاں سے ہو جائے اور اس کی رقم یا آپریشن کی رقم کو ہم افورڈ نہ کر سکیں تو اس ہاسپٹل سے علاج ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، جائز ہے؟ یعنی وہ علاج لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے، جی جی، غریبوں امیروں دونوں کا، جی، تو پھر ٹھیک ہے۔ رفاع عامہ کے جو کام ہے نا ان سے غریب امیر دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی گورنمنٹ اگر اصولاً تو اسلامی حکومت جو ہوگی اس کا بیت المال جو ہے وہ زکوٰۃ سے چلے گا، ٹھیک، یا جزیہ سے چلے گا جو آپ ویسے ہی کوئی نہیں ہے، اور ٹیکس تو یہ سارے فضول کام ہے نا۔ اسلام میں تو ایک ہی ٹیکس ہے، وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زمین میں عشر کی فارم میں ہے، چاہے آپ کے مال کے اوپر ہے، 40واں حصہ ہے اس کا، 2.5% جسے کہتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کی ساری کنسٹرکشنز ہونی ہیں، روڈز بننی ہیں اور سارے فلاح عامہ کے کام ہونے ہیں۔ اور یہ جو سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے تھے تو کہاں سے لگائے ہوئے تھے؟ بیت المال سے۔ تو بیت المال میں تو زکوٰۃ کا مال بھی آ رہا ہے، خمس بھی آ رہا ہے، جزیہ بھی، سارا کچھ وہ یعنی ایک جگہ موجود ہے۔ خمس تو چلے سید کو مل جائے گا، غیر سید کے لیے باقی پورشن ہے، ٹھیک، تو اسی میں سے سب کا یعنی وہ نفع اٹھا رہے ہیں نا۔ تو ویلفیئر کے جو کام ہیں ان پہ جو زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے غریب امیر دونوں اویل کریں گے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کے پیسے کا کنواں کھدوایا،
اب یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کنویں سے فائدہ اٹھائے گا، امیر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر اس ہاسپٹل میں دوسرا آپشن ہو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کی رقم سے آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے آپشنز ہوتے ہیں بعض ہاں، تو اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس وقت، آپ اتنے غریب ہو چکے ہیں، ہاں پھر تو آپ لیں گے۔ یہی سوال ہے کہ ہاں، اور اگر آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے تو آپ نہیں علاج کرا سکتے، کیونکہ وہ تو پھر وہ پورشن ہی زکوٰۃ والا ہو گیا نا۔ نہیں، ان کا کہنا یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی وہ کرتی ہیں اور اسی ہاسپٹل میں، لیکن ایک آپریشن ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر دیا جو تقریباً 8-10 لاکھ روپے کا ہے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپشن موجود ہے ان کے پاس کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر فارم بھر دیں تو وہ ہو جائے گا۔ تو وہ زکوٰۃ کے قابل ہو چکی ہیں نا خود پہ، ٹھیک ہے، تبھی تو فارم بھر رہی ہے نا، جو قابل نہیں ہے وہ تو نہیں فارم بھرے گا۔ اچھا، انہی کا اگلا سوال ہے کہ بچپن میں انہوں نے حج کیا ہوا ہے والدین کے ساتھ، تو کیا جب اور بالغ تھیں اس وقت، تو اب کیا ان کے اوپر مزید کوئی حج فرض ہے یا ادائیگی ہو گئی؟ بچپن میں بالغ کون ہوتا ہے؟ بچپن سے مراد یہ ہے کہ 10-12 سال کی تھیں اور وہ بلوغت تک پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے حج کیا۔ اگر وہ بالغ تھیں اس وقت اور انہوں نے حج کر لیا ہے تو ان کا فرض حج ادا ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اگر وہ نابالغ تھیں تو حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ نابالغ کا حج شمار نہیں ہوتا، کیونکہ حج فرض ہی بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی برو کو جو ہے وہ کے بارے میں انہوں نے آپ کا کلپ سنا ہوا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کاٹتی تو نہیں، لیکن یہ کہ بلیچ کرتی ہوں کہ وہ باریک اس کا وہ دکھے، موٹا نہ دکھے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ جب باریک دکھے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ نہیں، وہ تو پھر ٹائم آنے پہ دوبارہ بلیچ کر لیں گے۔ نہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ وہی ہے، زینت ہو گئی۔ زینت کس کے لیے وہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یہ نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ یہ وہ زینت کس کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جس کے لیے زینت کرنا چاہ رہی ہیں اسی کو ایجوکیٹ کر دیں کہ بھئی اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ٹھیک، تو وہ ان سے وہ زینت ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ غیر محرم کے لیے نعوذ باللہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ایسے ہی حرام ہے۔ باقی رہ گیا بلیچ کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص یعنی عورت اس طرح بالوں کو ڈائی کر لیتی ہے، میں دوسرے معنوں میں استعمال کروں، بلیچ کا مطلب ہے کہ وہ، تو ظاہر ہے وہ تو زمرے میں نہیں آئے گا، اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑا باریکی کا کام ہے کہ کوئی بندہ ایک ایک بال پکڑے اور اس کی نوک بناتے بلاتے اس کو بلیچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں میری بہن، اللہ اللہ کرو۔ اور یہ بھی انہوں نے نا ایویں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ بس جی میری تو موٹی ہیں، آری کی ہی کہہ رہی ہے، اور وہ جو باریک بنائی ہو کے وہ جو چڑیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو اللہ نے اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا۔ صحیح، کیا آپ نے اسٹیٹسٹیکل کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جی عورتوں کی آئی بروز کا سائز یہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ؟ کوئی کسی نے یہ پرفارم کیا ہے؟ یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی، میں جن کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو بتایا ہو کہ ہاں جی میں نے 1,00,000 عورتوں کے سائزز لیے ہیں جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ جس عورت کے آئی بروز کا سائز اتنا موٹا اور اتنا لمبا ہے وہ تو نیچر کے اوپر ہے، باقی نیچر سے ہٹا ہے، اس کو اجازت ہے کاٹنے کی بھی، وہ تو کاٹنے کو بھی قائل کہتی ہیں نا جس کے بڑے ہوئے ہوں۔ تو بڑے ہوئے کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ مجھے بتائیں، یہ آج تک کو کس نے پرفارم کیا ہے؟ وہ ہر بندہ ہی بڑا ہوا سمجھتا ہے۔ دوسرا، یہ شیطان نے ان کو وسوسہ یہ دلایا ہوا ہے کہ جی وہ بچپن میں ایک دفعہ کر لیا تھا، اب مجبوراً کرنا پڑتا ہے ورنہ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بال اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان کو آپ کرنا چھوڑ دیں، یہ خود بخود اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باقی بال تو کاٹنے پڑتے ہیں۔ کسی نے یہ کاٹے ہیں کبھی بال کے یہ بڑھ کے جناب ادھر لٹک رہے ہیں یا پلکیں لٹک رہی ہیں؟ یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے سر۔ اگر آپ کو ناخنوں کی طرح دانتوں کو کاٹنا پڑ جائے اور سر کے بالوں کی طرح آپ کو یہ کاٹنے پڑ جائیں، کتنے لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ اور یہ تو سر میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ جسم کے بال پڑنے شروع ہو جائے تو جناب تو گھر ایک منڈا نہیں بنانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بال اگر بڑھنے شروع ہو جائے یہ بھی آپ کو کٹوانے پڑے، عذاب ہی پڑا رہے، آپ بال ہی کاٹتے رہیں گے وہ تو کام ہی کوئی نہیں کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں بڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑھتے ہیں۔ تو یعنی میری وائف شادی سے پہلے 1-2 بار اس کی سہیلیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، یہ تو اس کو شادی کے بعد میں نے اس کو منع کر دیا۔ آج 14 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہی ہیں اس کے، کوئی نہیں بڑھ گئے، یعنی خام خواہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگلا سوال علی بھائی کہ مقام ابراہیم کو جالیوں سے اب پیک کر دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے عوام الناس کے لیے جو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں؟ کیا یا کرنا ہے؟ چھونے کے؟ چھو کے تو شکر ہے مقام ابراہیم قائم ہی اسی لیے ہے
چھو چھو کے تو پتھر توڑ کے لے گئے ہونا تھا انہوں نے ابھی تک. اور دوسرا مقام ابراہیم کا پتھر کوئی ایسا نہیں ہے جس کو چھونا یا چومنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہو. نبی علیہ السلام نے صرف حجر اسود کو چوما ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں بھی نہ چومتا, تم کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے جب تک اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا ایسے کرتے ہوئے. رکن یمانی کو بھی نبی علیہ السلام نے بوسہ نہیں دیا, صرف چھوا ہے, اور چھونے کا موقع نہیں ملا تو استلام نہیں کیا دور سے, استلام صرف حجر اسود کا ہے. تو مقام ابراہیم تو صرف ایک چیز ہے کہ طواف کے بعد کے 2 نفل جو ہیں وہ آپ نے وہاں پڑھنے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے. قرآن میں بھی آیا نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. تو ایگزیکٹ اس جگہ پہ نہیں, آپ یعنی اس والی سائڈ پہ خانہ کعبے کی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے اس سیدھ میں آپ نوافل ادا کریں گے. اس کی جالیوں کو چومنا, اس کو ہاتھ لگانا, اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنا, یہ سب کچھ بدعات ہے. صحیح. اسلام کا سر مزاج ہی نہیں. اسلام کو بڑی چیڑ ہے اس طرح کی چیزوں سے. یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ حجر اسود کا بوسہ بھی صرف اسلام کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے, ادروائز اسلام کے مزاج میں نہیں کہ یہ پتھروں کو چومنا چاٹنا ملتا. اور وہ بھی شکر ہے دنیا کا پتھر نہیں ہے, وہ جنت کا یاقوت ہے, لہٰذا اس سے کوئی یہ قبروں کے پتھر چومنا ثابت نہیں ہوتا. قبر پہ یہ جنت کا کوئی پتھر لے آئے عام چوم لیں گے. اگر کوئی حجر اسود کی مثال دیتا ہے تو نہ, حجر اسود دنیا کا پتھر نہیں ہے اس لیے چوما جاتا. اس کے علاوہ آپ دکھائیں کوئی چیز کہ صحابہ کرام چومے چاٹتے ہوں, صحیح, دنیا کی کوئی چیز. اور یہ غلاف کعبہ کے ساتھ جا کے لپٹنا, ٹھیک ہے جی, اس کو چومنا. سر پاکستانی تو کینچیاں لے کے گئے ہوتے ہیں, وہ برکت کیا ہے, وہ کاٹتے ہیں اس کو. اور پھر یہاں مشہور انہوں نے کیا ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی چیز نہیں گزرتی. غلاف کعبہ پہ بیٹھیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یار کبوتروں کی, آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کی نہیں بند. تو غلاف کعبہ لوگ بڑے شوق سے نا لا رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی غلاف کعبہ سے لپٹ کے وہ واقعات جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں, غلاف کعبہ سے لپٹ کے معافی مانگنا, کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا جسم مبارک ملتزم پہ لگایا ہے, وہ جو خانہ کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان والا چھوٹا سا دیوار کا ٹکڑا ہے, وہ بھی جسم صرف ٹچ کیا اس کے ساتھ. تو ہمارے لیے تو خیر وہ اس لیے متبرک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے ٹچ کیا ہے, ہم اس کی اثر سے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں. ویسے جو پریکٹیکلی اس وقت خانہ کعبہ ہے نا, یہ تو حجاج بن یوسف والا ہے, اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ٹچ نہیں کچھ کیا ہوا, وہ تو پتھر ہی چینج ہو گئے, اب حجر اسود ہی بس وہی ہے. لہٰذا یہ چمٹنا کیا ہے غلاف کعبہ. یہ بھی ہمیں بھی دیکھیں نا, غلاف کعبہ کسی نے گفٹ کیا ہے یہ پچھلے ہفتے, تو ہم نے دل رکھنے کے لیے لے لیا, فریم کرا کے لگا دیا. وہ جب فریم کی باری ہے تو وہ ندیم بھائی کہتے ہیں اے سائڈ تو چھوٹی جی قطر لے رہی ہے, میں لا لاں, میں کہ دیکھ لو گلنا ہوتے ہی نے کیا ہونا ہے, میں کٹ کے کیا کرنا ہے. میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, یہ غلاف کعبہ دکھا دو جی تھوڑا کیمرے چ بھی دکھا دے رہا ہوں. یہ غلاف کعبہ اس پہ پورا کلمہ شریف لکھا ہے, وہاں سے تو شاید نظر نہ آئے, یہ ہم نے فریم کر کے لگایا ہے. اس غلاف کعبہ کا کسی کو کفن بھی دے دیا جائے, دن واٹ یار, صحیح, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اپنے اعمال کے مطابق انسان کو اٹھایا جائے گا. نہیں سوال جواب چل رہے ہیں, کوئی تھوڑا سوال ہے؟ نہیں وہ کفن, اچھا قبر دے سوال نہیں سوال کی تو ختم ہو گئے. سوال تھا لوگ تو یہاں سے زمزم میں بھگو کے لاتے ہیں اپنے کفن بھی, صحیح, اور اس سے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونا, اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے. اچھا, ایک بہن کا سوال ہے کہ رشتے کو تعلیم کی کم تعلیم کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا, چاہے وہ لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا, کیا یہ مناسب بات ہے یا جائز ہے؟ نہیں, جائز بھی ہے اور بعض کا ضروری بھی ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کف میں شادی کرو, اپنے ہم پلہ میں. اب تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے نا کہ ایک بچی جو پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ, اور اس کو آپ بالکل ایک اجڑ بندے کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس دوسرے آپشن موجود ہوں. البتہ اگر وہ راضی ہے اور دینی تعلیم دونوں طرف موجود ہے, دنیاوی طور پہ کوئی سٹیٹس اس کا کم ہے, لیکن باقی معاملات وہ صحیح لے کے چل رہا ہے, تو پھر تو نہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے. یہ رشتوں میں نٹی گریٹیز جو تلاش کی جاتی ہے, کبھی بھی پرفیکشن نہیں آپ کو مل سکتی. اور عموماً جو لوگ یہ اس طرح کی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں نا, ایک تو ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں, بچیوں کی بھی بچوں کی بھی,
اور جب اینڈ پہ جا کے وہ کرتے بھی ہیں نا، وہ بھی پھر وہ سیاح کہاں لائک صاحب ہونا تھا ہوتا ہے. ہاں نہیں، وہ پھر جا کے جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ اینڈ پہ پھر عجیب ہی رزلٹ نکلتا ہے کچھ اور ہی. وہ سب سے برا ورس ترین رشتہ ہی جا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ظاہر عمر گزر چکی ہوتی ہے. باقی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ عورت کی وجہ سے، عورت سے 4 وجہ کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری دیکھو. تو لوگ تو دینداری نہیں دیکھ رہے ہوتے. تعلیم کفر والے معاملے میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے نا. میں تو اس سے بھی ایک آگے سٹیپ میں جاتا ہوں کہ خاندان کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کفر میں شادی کرو، یہ پریفریبل ہے. یعنی ایک عورت ہے، وہ شہر کی رہنے والی ہے، آپ پکڑ کے اسے ایک دور دراز گاؤں میں پھینک دیتے ہیں، تو اس کی تو بیچاری کی عادتیں ہی نہیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی، تو آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی. تو یہ حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک عورت آپ ایسی جگہ سے بیاہ کے لائے ہیں کہ جہاں پہ گھر میں انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں صفائی کرنے کے لیے، اور کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایئر کنڈیشن ہے ان کے کمرے، اور آپ ان کو لا کے نان و نفقہ پورا کر رہے ہیں کسی جھونپڑے میں لا کے، تو غلط ہے. ایسا اسلام میں تو اس طرح کے رشتوں کو پریفر نہیں کیا گیا، اس سے بلکہ روکا گیا، اور یہ رشتے پھر نبھتے کوئی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. میرا خیال ہے اب ٹائم قریب ہے. بس یہ آخری سوال. جی کریں. آخری سوال یہ کہ کیا امام حاکم مستدرک للحاکم والے، کیا یہ شیعہ تھے؟ ایک اہل حدیث عالم نے کہا ہے یہ بات یہ ہے کہ اب آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کی میں نے جینی شروع کی اور پھر کہاں سے کہاں بات، تو میں اس کو ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہوں. شیعہ نہیں تھے، اہل حدیث عالم ہے، تو اس کو سمجھانا آسان ہوگا. اس کو کہنا کہ جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کہانی کرائی ہے نا اپنے مکتبہ فکر کو ایک روایت سے متعلق، وہ روایت حاکم کی ہے کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اگر جڑا ہے نا تو اس کی سند دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے پیش کر سوائے حاکم کے. الموطا امام مالک میں آتی ہے لیکن وہ مرسل روایت ہے. امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں تو وہ تو ردی ہے روایت، کیونکہ امام مالک تو تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے. تابعی بیان کر لے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے ہی نہیں. امام مسلم کہتے ہیں تابعی بھی اگر نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث بیان کرے تو وہ ردی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا واسطہ بیان کرے گا. وجہ یہ ہے کہ جعلی حدیثیں زیادہ آئی تابعین کی وجہ سے، تو تبع تابعی کی تو بیچارے کے کوئی لیول ہی نہیں ہے. یہ جو کہانی تم نے کرائی جس سے تم نے سنی شیعہ کنفلکٹ میں ایک ناسبیت کی فضا پیدا کی تمہارے بزرگوں نے، حاکم کی روایت یہ ہے، وہ ابن عباس کی کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جو میں نے لکھ کے لگائی ہوئی تھا 318 نمبر. یہ وہ حاکم ہے جو تمہارے بزرگوں نے دریافت کی دور دراز کی کتاب ایز کمپیئر ٹو ان کتابوں کے. صحیح. ہمارے نزدیک تو وہ معتبر کتاب ہے، اگرچہ وہ مطلب 3 صدی ہجری کے اینڈ پہ لکھی گئی ہے. امام طبرانی 360 ہجری فوت ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام حاکم، اور امام حاکم کے شاگرد ہیں امام بیہقی. یہ 405 ہجری میں امام حاکم فوت ہوئے ہیں، امام بیہقی 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 468 میں. تو امام حاکم نیشا پوری اہل سنت کے امام ہیں. ان کی کتاب کا نام ہی ہے المستدرک للحاکم علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی وہ چھوٹ جانے والی حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی تھی، ان راویوں سے حدیثیں میں جمع کر رہا ہوں. تو یہ تقریباً 8,500 کے قریب حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. تو اہل سنت کے امام ہیں سر. تو اہل حدیث کے لیے یہ کافی ہوگا کہ جو تم نے کہانی تمہارے بزرگوں نے تمہیں کرائی نا غدیر خون کی حدیث کو چھپانے کے لیے، میں کہانی اس سینس میں کہہ رہا ہوں، میں حدیث تو کو مانتا ہوں صحیح، حسن درجے کی، صحیح تو نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، کم درجے کی صحیح. لیکن اس سے انہوں نے کہانی، اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غدیر خون کی حدیث مسلم میں 4 تھی کہ اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی اہل بیت، اور تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار آپ نے فرمایا. وہ حدیث مسلم میں تھی، اس کو ریپلیس کیا حاکم کی روایت نے جو آپ نے کہانی بنا کے پیش کی. تو اس حاکم کے دامن میں آپ پناہ لے رہے ہو جس سے آپ نے مسلم شریف کی اہل بیت کی شان میں آنے والی حدیث کو نہ صرف ڈائلیوٹ کیا بلکہ اپنی کتابوں میں تعریف کی. میرا تو ایک کلپ ہے، اہل حدیث نے
3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث مسلم شریف کی تعریف کر کے کتاب اللہ اور اہل بیت کی بجائے کتاب اللہ اور سنت لکھ دی ہے. اتنی کہانی ان کو حاکم کی پسند ہے. سر حاکم کی تو لوریاں لے رہے ہیں آپ عرصے سے, حاکم پہ ہی تو آپ کی کہانیاں چل رہی ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حاکم شیعہ ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, پھر تو آپ امام مسلم کو بھی شیعہ کہیں. حاکم تو بیچارہ چھوٹا رہ جائے گا, حاکم نے تو پھر بھی آپ کے فیور کی روایت لی ہے قرآن اور سنت. مسلم نے تو قرآن اور اہل بیت لی ہے اپنے بعد, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو, تو امام حاکم اہل سنت ہے. امام حاکم پہ شیعت کا الزام لگا جس طرح آج کر کے دور کے جو امام حاکم کے پیروکار ہیں ان پہ لگتا ہے. مثلا آپ لوگ, میں اپنا تو نام نہیں لیتا سر, تو ہم نے تو بھی بہت کچھ ان کے ساتھ کرنا ہے, ابھی تو بہت تھوڑا کیا ہے. امام حاکم کو بھی بڑی یعنی بے دردی سے ان لوگوں نے قتل کیا ہے, وہ مجبور ہو گئے تھے. امام نسائی کو بھی خصائص علی لکھنے کی وجہ سے. تو لیکن ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں. اب اس وقت حسینی دور ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح. تو میں اس جملے پہ اختتام کرتا ہوں کہ 1400 سال سے شیعان علی رو رہے تھے, اب انشاءاللہ قیامت تک شیعان آل امیہ روئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ انجینئر مولانا مرزا صاحب نے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, یہ شیعان آل امیہ کے لیے قیامت تک کے لیے ماتم ہے. اب ویسے سر یوٹیوب پہ کلپ 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں, اہل حدیث اور دیوبند کا ماتم, وہ آپ کلپ ضرور دیکھیں. آلموسٹ 9 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, 1 ملین ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب یہ ماتم اور رونے کا سلسلہ آل امیہ کے شیعہ کا جاری رہے گا. شیعان علی تو بیچارے نوحہ کر کر کے ان کا ہم چھڑوا رہے ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں یار بس کرو, آپ کو نہیں کرنا, ان کو کرنا چاہیے تھا, آپ کدھر کر رہے ہو. تو وہ توحید پہ بھی آ رہے ہیں اور وہ کتاب و سنت کے منہج پہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.